آؤ تمہیں دکھائے ہجرت کا پیارا منظر، ٹھہرا ہے جو سراپا عشق و وفا کا مظہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں غازی شان۔ مکہ سے مدینہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہمارا سفر جاری ہے، اور کل کے ولاگ میں آپ نے دیکھا کہ ہم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کے گھر سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تک ہم نے سفر کیا، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے میں پہلے دن یا پہلی رات رکے تھے، اور رات کو آرام نہیں کیا تھا، بلکہ اسی رات دوبارہ آپ نے اپنی اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف یعنی غار ثور کی طرف سفر شروع کر دیا تھا۔ تو ابھی ہم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سٹے ہوگا یا آج کا ہماری ڈیسٹینیشن ہوگی وہ غار ثور ہوگی۔ تو یہ چلتے ہیں غار ثور کی طرف۔ مکہ سے مدینہ جو بیسیکلی راستہ ہے وہ اس سائڈ سے ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کفار کو چکمہ دینے کے لیے یا ان کی نظروں سے پرے ہٹ کر آپ وسلم سفر کرنا چاہتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے اتر کر اس راستے سے چل کر گئے، جس کو ابراہیم خلیل روڈ بھی کہتے ہیں، اور آگے جا کے اسی روڈ کے اوپر کبوتر چوک ہے جہاں سے ہجرہ روڈ الگ ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس طرف اور وہاں سے آگے انشاءاللہ غار ثور چلتے ہیں۔ حرم سے جب ہم ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے مسفلا کبری کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ایک چوک آتا ہے اس کو کبوتر چوک کہتے ہیں، جو کہ پاکستانی اس کو بالکل اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، یہ بڑا ہی مشہور چوک ہے کبوتر چوک، ٹھیک ہے۔ یہ جو راستہ ہے اس کو کہتے ہیں ابراہیم خلیل روڈ، اور یہ جو اندر کی طرف راستہ ہے یہ ہے ہجرہ روڈ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لاتے ہوئے اندر والے روڈ سے ہجرہ روڈ کی طرف سے چلے گئے، اور آج بھی اس روڈ کو ہجرہ روڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طرف سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اپنا سفر ہے وہ کنٹینیو کیا تھا۔ باہر مین جو راستہ ہے ابراہیم خلیل روڈ اس طرف سے نہیں گئے، بلکہ اندر والا جو ہجرہ روڈ ہے یہاں سے آقا علیہ السلام اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہوتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اس طرف۔ عشق و وفا کا مظہر، حکم خدا کے پابند آتے۔ ہجرہ روڈ کے اوپر ہمیں ایک مسجد نظر آتی ہے جس کا نام ہے مسجد الہجرہ۔ ابھی اس کا یہاں پہ بورڈ لگا ہوا تھا جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن ابھی وہ اتار دیا گیا، پتہ نہیں کس وجہ سے، اور بھی اس کا دروازہ بھی بند ہے۔ یہ ہجرہ روڈ کے اوپر واقع ہے، یہاں سے آقا علیہ السلام گزرے تھے، لیکن اس مسجد کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی یہاں پہ کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا کہ اس کا ذکر ہو، لیکن چونکہ یہ ہجرہ روڈ کے اوپر بنی ہوئی ہے اس لیے اس کا نام ہے مسجد الہجرہ۔ ابھی ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے پاس جو سم تھی اس کا جو انٹرنیٹ ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اور راستے میں پتہ نہیں کہ کوئی چیز ملنی تھی یا نہیں ملنی تھی، میں نے سوچا کہ حرم کے پاس سے ہی سم لے لی جائے تاکہ راستے میں کنورسیشن وغیرہ کرنے کے لیے اور ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرنے کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ابھی ہم یہاں پہ ایک سم لے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ادھر نہیں تھا ملاقات ہوئی کھانے کا آپ سامنے، جب تم پوچھا ہی کتوں دے تسی؟ میں ہوں الحمدللہ جنا راواں تو گزر کے آقا علیہ السلام مکہ تو مدینہ گئے سا نا، ہجرت کی سی انہاں راواں تو پیدل چلا ہوں مدینے میں۔ آمین آمین۔ دعا خصوصی دعا کرنی ہے اللہ میرا سفر آسان کرے انشاءاللہ، مدینہ پیدل چلا ہوں بے شک انشاءاللہ، خصوصی دعا فرمانی ہے کہ سفر آسان ہوئے پیاری طرح پہنچے۔ آمین آمین آمین۔ تہاڈیاں دعاواں ہیں ہاں جی، ناشتہ کر کے تو مدینے بعد میں 14 دن کا سفر ہے، میں 14 دن پہنچنا اتنے، 14 دن تہاڈیاں دعاواں نال ہو گیا، سفر انشاءاللہ آسان ہے جی، انشاءاللہ سفر آسان۔ ہجرہ روڈ کے اوپر یہ جو پل آتا ہے اس کو مسفلا کبری بولتے ہیں، یہ سیدھا ہجرہ روڈ سے ہم چلتے ہیں تو یہ جو ڈبل پل آتا ہے اس کو مسفلا کبری بولتے ہیں، اور اس طرف دائیں سائڈ پہ جو روڈ ہے وہ ہے ابراہیم خلیل روڈ، اور اسی روڈ کے اوپر ہم چلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا پڑی ہے لیکن اس رات مصطفیٰ ہے صدیق کی آشیاں۔ کلاک ٹاور کو جتنا دور سے جا کے دیکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے ماشاءاللہ، اور دنیا میں بہت سارے ٹاورز ہیں، بہت ساری بلڈنگز ہیں، لیکن کلاک ٹاور کو دیکھ کے ہم سبحان اللہ یا ماشاءاللہ کیوں بولتے ہیں؟
کیونکہ اس کی جو نسبت ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہو گئی ہے، اور جب بھی کسی کو عزت چاہیے ہو یا کسی کو کوئی رتبہ حاصل کرنا ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھے لوگوں سے نسبت بنا لے، اچھی صحبت اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی ہم ہجرہ روڈ پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور آگے جا کے دکھاتے ہیں آپ کو بلا سکتے۔ ابھی ہم چلتے چلتے شارع تقویٰ پہ آ گئے ہیں، اور جو سامنے آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے اس روڈ سے بھی ہم آئے ہیں، یہ ہجرہ روڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرف آپ کو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی ہم چڑھ گئے ہیں شارع تقویٰ کے اوپر، اور ادھر سے ہم کدئی پارکنگ سے ہوتے ہوئے غار سور کی طرف جائیں گے۔ ایک آخری پیمبر آؤ تمہیں دکھائے ہجرت کا پیار۔ اس وقت میں پہنچ چکا ہوں سنیات کدئی، جس کو کدئی پارکنگ بھی بولتے ہیں، اور سنیات بولتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو گزرگاہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے دیکھیں، یہ کدئی پارکنگ ہے، یہاں پہ کدئی اس علاقے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرف دیکھیں یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کے درمیان جگہ گزر رہی ہے، اس لیے اس کو سنیات کدئی بولتے ہیں۔ اور بالکل سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جبل سور، اور اسی پہاڑ کے اوپر ہے غار سور، جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے پہلے دن کا جو قیام ہے وہاں پہ فرمایا۔ ابھی انشاءاللہ وہاں پہ چلتے ہیں، اوپر بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو سارے جو راستے وہ بھی دکھاتے ہیں، اور سارے جو واقعات ہیں وہ بھی سناتے ہیں۔ کدئی پارکنگ کراس کر کے سیدھے ہم چلتے ہیں، اور پہلا اشارہ کراس کر کے یہ برج ہے، اور آگے پھر ایک اشارہ ہے، یہاں سے ہم نے اب سیدھا نہیں جانا بلکہ ہم نے یہاں سے لیفٹ ہو جانا ہے۔ لیفٹ ہوں گے تو سامنے ہی آپ کو جبل سور نظر آ رہا ہے، اور اسی کے اوپر ہے غار سور۔ ابھی ہم یہاں سے لیفٹ ہوں گے اور غار سور کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اور اس مسجد میں ہم نماز کے لیے رکے ہیں، تو انہوں نے یہاں سے ان کو پتہ چلا کہ میں پیدل جا رہا ہوں، تو یہ دیکھیں انہوں نے مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی نماز ظہر ادا کرتے ہیں، تھوڑا سا یہاں پہ 10 منٹ کا لیلا کریں گے، اور انشاءاللہ پھر غار سور کی طرف سفر شروع کریں گے۔ ابھی اس مسجد میں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے، اور ابھی میں اپنا غار سور کی طرف سفر شروع کرنے لگا تھا، تو یہاں پر ایک عربی بھائی مجھے ملے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ آپ اتنا جو وزنی بیگ ہے آپ اتنی اوپر لے کے جاؤ گے تو آپ کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو بولے کہ اپنا یہ بیگ آپ میرے سامنے گھر ہے، میرا مسجد کے بالکل سامنے یہاں پہ گھر ہے، آپ اپنا بیگ جو ہے وہ میرے گھر رکھ دو اور میرا سعودی نمبر لے لو، اور آپ غار سور کے اوپر چلے جاؤ اور زیارت کر کے واپس آ جاؤ، ویڈیو وغیرہ بنا کے واپس آ جاؤ، اور واپس آ کے اپنا بیگ لے لینا۔ تو ابھی ہم ان کے گھر میں اپنا بیگ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ غار سور کے اوپر چلتے ہیں۔ گرمی کی شدت اس وقت اتنی زیادہ ہے کہ مجھے مجبوراً چھتری لگانی پڑی ہے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ چھتری کے بغیر ہی آج کا دن گزر جائے، لیکن گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی مارچ ختم ہونے والا ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے مکہ میں بارشیں بھی ہوئی ہیں، سردی گزری ہے، اور موسم کی جو صورتحال ہے وہ برداشت سے باہر ہے۔ تو سوچیں جب آقا علیہ السلام نے ہجرت کا سفر فرمایا تب ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی پورے جوبن پہ ہوتی ہے، پورے زور پہ گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت کیسی صورتحال ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جوش اور خوشی کے لمحات کیا ہی کہنے۔ ابھی ہم بالکل جبل سور کے سامنے پہنچ چکے ہیں، اور یہ جو سامنے راستہ جا رہا ہے اس طرف سے جبل سور کے اوپر پیدل جانے کا راستہ ہوا کرتا تھا، اور یہاں پر دیکھیں بہت زیادہ تعداد میں عمرہ زائرین جو غار سور کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ لوگ کھڑے بھی ہوئے ہیں، گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، لیکن ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس طرف سے جو راستہ تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور اگلی سائڈ پہ ایک نیا راستہ اور نیا بازار بنا ہے جہاں سے آپ غار سور پہ جا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں، دیکھیں بھی ایک باقاعدہ ٹریک بنا دیا گیا غار سور کے اوپر، تاکہ وہ لوگ جو غار سور کے اوپر پیدل نہیں چڑھ سکتے وہ گاڑی میں بیٹھ کر غار سور کے اوپر جا سکیں۔ لیکن چونکہ ہم نے آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق پیدل جانا ہے تو ہم گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے، ہم پیدل جائیں گے، لیکن ہمیں پہلے اس راستے پہ جانا پڑے گا جہاں سے اندر جانے کا راستہ ہے۔ تو ابھی یہاں سے مزید تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، وہاں سے غار سور کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کی داستان
यहाँ पे लगा है बोर्ड गारे सोर का, और इस तरफ देखें ये न्यू रास्ता बनाया है गारे सोर का। अभी आगे चल के देखते हैं कि पैदल जाने के लिए कौन सा रास्ता हमें मिलेगा। जो चीज़ मेरे दिल में आ रही थी ना वही हुआ मेरे साथ। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऊपर जाने से मना ना कर दें या कोई परेशानी ना बने, तो अभी वही हुआ है। अभी पीछे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, बोल रहा है कि 4 बजे के बाद ऊपर जाने की परमिशन है। अभी तकरीबन 2:30 बजे हैं और 4 बजे का उन्होंने कहा है। अभी चलते हैं कहीं, थोड़ा सा आराम करते हैं, 4 बजे दोबारा आते हैं। यहीं तकरीबन 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद दोबारा वापस आए हैं। अभी 4 बज के कुछ मिनट पे इन्होंने दोबारा एंट्री ली है। अभी सामने एंट्रेंस देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म का एंट्रेंस है। अभी इंशाल्लाह आज गारे सोर के ऊपर चलते हैं। कितने जीतेंगे दिल शुक्रन जुबैर भाई, और कितने जीते। गारे सोर पर जाने के लिए पहले वाला रास्ता इस्तेमाल होता था, जो कि अब बंद कर दिया गया है, और अभी ये वाला रास्ता नया बनाकर खोल दिया गया है। और बहुत ज़्यादा चांस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गए होंगे, लेकिन अभी चूँकि ये रास्ता बन गया है तो आज हम इस रास्ते से जाएंगे। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर ज़ायरीन के ऊपर जाने के लिए एक बाकायदा रोड बना दिया गया, और यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी कर दी गई हैं कि अगर कोई पैदल ऊपर नहीं जा सकता तो एक बंदा 38 रियाल पे करके वो ऊपर जा सकता है। लेकिन चूँकि हमने हिजरत के सफ़र को उजागर करना है, हिजरत का सफ़र आपको दिखाने की कोशिश करनी है, तो हम पैदल ऊपर की तरफ चलते हैं।